نظریے کی اہمیت، سگنیفیکنس آف آئیڈیالوجی۔ انسان ایک مقصد کے تحت اس دنیا میں آیا ہے اور بے مقصد زندگی کبھی کامیابی سے ہمکنار نہیں ہو سکتی۔ قوموں کے وجود کا پتہ اس کے نظریات سے ہی چلتا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اگر بے مقصد زندگی گزارے گا تو اس کو کامیابی نہیں مل سکتی، اور کسی بھی قوم کی پہچان اس کے نظریات سے ہی ہوتی ہے۔ اگر کسی قوم کے پاس ایک باقاعدہ قسم کا منصوبہ نہیں ہوگا تو وہ قوم دنیا میں نہیں پہچانی جائے گی۔ نظریات قوموں میں مقصد کو نظریات قوموں میں مقصد کا شعور پیدا کرتے ہیں، اور نظریات سے ہی قومیں کامیابی کی منزل سے ہمکنار ہوتی ہیں۔ نظریہ کسی بھی سیاسی، معاشی اور ثقافتی تحریک کو بنیاد فراہم کرتا ہے۔ نظریہ انسانی زندگی کا محور ہے اور یہ تحریک کی قوت کا دوسرا نام ہے۔ نظریہ انسانی زندگی کی مختلف پہلوؤں کو نظم و ضبط دیتا ہے۔ نظریہ انسان کے ایک دوسرے کے ساتھ قومی حقوق و فرائض کا تعین کرتا ہے۔ نظریہ ایک روح کی مانند جو نظر تو نہیں آتا، لیکن اقوام اس کی بدولت زندہ اور متحرک نظر آتی ہیں۔ اگر کوئی قوم اپنے نظریے کو نظر انداز کر دے تو اس کا وجود بالکل ختم ہو کے رہ جاتا ہے، اور کوئی دوسرا نظریہ اس کو اپنے اندر ضم کرنے کی کوشش کرتا ہے، یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ وہ ملک یا وہ قوم بالکل ختم ہو کے رہ جاتی ہے جو بغیر نظریے کے ہو۔ اب ہے نظریہ پاکستان کا مفہوم۔ جیسا کہ بچوں آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان جو تھا، پاکستان آزاد ہو جانے سے پہلے اس پر کس کی حکومت تھی؟ انگریزوں کی غلامی کی حکومت۔ انگریزوں کی غلامی میں رہتے تھے تمام مسلمان، اور مسلمان بہت مشکل حالات میں اپنی زندگی بسر کر رہے تھے۔ ان کی کوئی بھی ترقی نہیں، ان کو اپنی کوئی بھی ترقی نظر نہیں آ رہی تھی، اور نہ ہی وہ بہت مشکل سے اپنے اسلامی قوانین کے مطابق زندگی بسر کرتے تھے۔ اور جب ہندوؤں نے اور مسلمانوں نے اکٹھے ہو کر آزادی حاصل کرنے کی کوشش کی، تو بعد میں تھوڑی دیر کے بعد ان کو یہ احساس ہوا کہ انگریزوں کے چلے جانے کے بعد اب ہندو سوچ رہے ہیں کہ وہ اس ملک کی پر حکومت کریں۔ تو اس بات کو نظر میں رکھتے ہوئے سر سید احمد خان قائد اعظم اور علامہ اقبال جیسے رہنماؤں نے مسلم عوام کے تحفظ، وقار اور آزادی کے لیے کوششیں کیں، اور انہی کی کوششوں سے پاکستان وجود میں آیا۔ اور یہ پاکستان ایک نظریاتی مملکت ہے، کیونکہ اس کی بنیاد فلسفہ اور حیات کس پر ہے؟ نظریہ اسلام پر ہے، دین اسلام پر ہے۔ یعنی کہ جو اسلامی قوانین اور قواعد اور عقائد جو قرآن پاک میں ہیں، اس کے مطابق ہمارا ملک پاکستان چلتا ہے۔ پاکستان کے تمام تر اساس دین اسلام پر ہے، اور پاکستان کی تمام تر اساس دین اسلام پر ہے، اور اس کا اس سرزمین پر نفاذ صدیوں تک رہا ہے۔ کس کا نفاذ؟ دین اسلام کا۔ یہی وہ لائحہ اور جذبہ ہے جو کہ تحریک پاکستان کا موجب بنا۔ نظریہ پاکستان اور اسلامی نظریہ حیات کو ہم معنی قرار دیتا ہے۔ بلا شبہ نظریہ حیات نظریہ پاکستان کی ہی بنیاد ہے۔ اب ہے نظریہ پاکستان کی تعریف۔ ذیل میں نظریہ پاکستان کی مختلف تعریف بیان کی گئی ہیں، یہ آپ نے بچوں خود ریڈنگ کرنی ہے اس کی۔ یہ نظریہ پاکستان کی پانچوں کیا ہے؟ ڈیفینیشن ہے، اٹس ویری امپورٹنٹ۔ اب نیکسٹ ہے نظریہ پاکستان کی اساس، بیسس آف آئیڈیالوجی۔ نظریہ پاکستان کی اساس برصغیر کے مسلمانوں نے ایک علیحدہ ریاست اس لیے حاصل کی تاکہ اللہ تعالیٰ کے حتمی اور قطعی اقتدار اعلیٰ کے تصور کو عملی جامہ پہنایا جائے۔ مسلمانوں نے آزادی الگ وطن اس لیے حاصل کیا کہ صرف اس وطن میں اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اعلیٰ ہو، اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کو ایک خدا مانا جائے اور اسی کا حکم مانا جائے۔ اس ذات بزرگ اور برتر کی متعلقہ قوت کو نفاذ کیا جائے، اور ایک ایسا نظام رائج کیا جائے جو قرآن و سنت کی مطابق ہو۔
اسلام محض عبادات اور رسومات کا مجموعہ نہیں بلکہ یہ ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اسلام صرف عبادات اور رسومات کا مجموعہ ہے بلکہ اس میں انسانی زندگی کے متعلق تمام تقاضے پورے کیے گئے ہیں۔ اس میں معاشیت، اخلاقیات، سیاسیات اور تمام مقاصد کو پورا کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ یعنی کہ اسلام میں ایسے قوانین ہیں جو معاشرت، اخلاقیات اور سیاسیات کے تمام مسائل کو حل کرتے ہیں۔ نظریہ پاکستان اسلامی نظریہ حیات پر مبنی ہے۔ عقائد، عبادت، عدل و انصاف، مساوات، جمہوریت کا فروغ، اخوت، بھائی چارہ، شہریوں کے حقوق، فرائض جیسی اسلامی اقدار نظریہ پاکستان کی اساس ہیں۔ اب ان میں سب سے پہلے ہے عقیدہ اور عبادت۔ عقائد اینڈ عبادات، بلیفز اینڈ پریئرس۔ پاکستان کے قیام کا مطالبہ کیا گیا اور تو اس کے پس منظر میں یہ سوچ کار فرما تھی کہ مسلمان اپنے عقائد کے مطابق زندگی گزار سکیں اور عبادات کی ادائیگی میں کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ عقائد میں توحید، رسالت صلی اللہ علیہ وسلم، آخرت، ملائکہ اور الہامی کتب پر ایمان لانا شامل ہے۔ ان کے مجموعے کو ایمان کہتے ہیں۔ سب سے پہلے توحید اور رسالت اسلام کا پہلا رکن ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ماننا کہ اللہ تعالیٰ ساری دنیا کا خالق المالک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے آخری نبی ہیں۔ اور عقیدہ رسالت کا مطلب ہے رسولوں پر ایمان لانا۔ اور دائرہ اسلام میں آنے سے پہلے لازم ہے کہ رسالت کو دل و جان سے تسلیم کیا جائے۔ اور اسلام کا دوسرا رکن ہے نماز، جس کو مقررہ اوقات کے مطابق پڑھنا فرض ہے۔ اسلام کا تیسرا رکن ہے روزہ، تمام عبادات کی طرح روزہ بھی فرض ہے۔ چوتھا رکن ہے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ مالی عبادت ہے جس میں اسلام کے معاشی نظام کی پختگی کا ذریعہ ہے۔ اسلام کا پانچواں رکن ہے حج، جو صاحب استطاعت لوگوں پر فرض ہے۔ عدل و انصاف اور مساوات، اسلام میں یہ بھی ہے کہ اسلام عدل و انصاف اور مساوات کا خیال رکھتا ہے، یعنی کہ اسلام کی نظر میں تمام لوگ کیا ہیں، برابر ہیں، چاہے وہ امیر ہوں چاہے وہ غریب ہوں، ان کا سب کا فیصلہ عدل و انصاف اور مساوات پر ہوتا ہے۔ جمہوریت کا فروغ، پروموشن آف ڈیموکریسی۔ اب اسلامی ریاست اور معاشرے کی بنیاد اسی پر ہے، جمہوریت کے فروغ پر ہے کہ اس میں تمام لوگوں کو، اسلامی معاشرے میں تمام لوگوں کو ایک ہی نظر سے دیکھا جاتا ہے، تمام لوگ برابر ہیں۔ افراد میں رنگ، نسل، ذات پات، زبان کی بنیاد پر کوئی تمیز نہیں ہے اور لوگ اپنی آزادی سے ہر کام کر سکتے ہیں۔ اخوت اور بھائی چارہ، اسلامی معاشرے میں اخوت اور بھائی چارے کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ مدینہ منورہ میں جب اسلامی حکومت بنی تو اس میں اخوت اور بھائی چارے کی ایک مثال دیکھنے کے قابل ہے۔ آج بھی اسلامی معاشرے میں اسی اخوت اور بھائی چارے کا اسلامی معاشرے میں بالکل وہی اخوت اور بھائی چارے کی بنیاد ہے جو مدینہ منورہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی تھی۔ اخوت اس بات کا درس دیتی ہے کہ آپس میں برادرانہ تعلقات استوار ہونے چاہیے تاکہ کسی کے حقوق سلب نہ ہوں، یعنی کہ کسی کے حقوق پر کوئی بھی حرف نہ آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مسلمان کا بھائی ہے اور وہ اس میں خیانت نہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کینہ اور حسد سے باز رکھنے کا درس دیا ہے، لہٰذا مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اتفاق سے رہیں اور ایک دوسرے کی مدد کریں۔ شہریوں کے حقوق و فرائض، رائٹس اینڈ ڈیوٹیز آف سٹیزن۔ جب پاکستان کا قیام عمل میں آیا تو ایک طرف شہریوں کے حقوق و تحفظات کی اہمیت تسلیم کی گئی تو دوسری طرف ان کے فرائض پر بھی بھرپور زور ڈال دیا گیا۔ ایک اسلامی معاشرے میں حقوق کے ساتھ ساتھ فرائض کا بھی ذکر ہے۔ ایک فرد کا حق دوسرے فرد کا فرض بن جاتا ہے۔
حقوق و فرائض کا چولی دامن کا ساتھ ہے، یہ لازم اور مظلوم ہے۔ یہ فرائض ادا کر کے ہی ایک فرد حقوق حاصل کرنے کے قابل ہوتا ہے۔ پاکستان میں اقلیتوں کو تحفظ دینے کی سوچ بھی قیام پاکستان کے مطالبے کا پس منظر میں شامل تھی۔ قائد اعظم نے بھی یہ واضح کر دیا کہ پاکستان میں اقلیتوں کے حقوق کا پورا خیال رکھا جائے گا۔ اسلام کی صورت میں بھی یہ اجازت نہیں دیتا، اسلام بھی ہمیں کسی صورت یہ اجازت دیتا ہے کہ اسلامی معاشرے میں زندگی گزارنے والی اقلیتوں کے جان، مال، عزت اور مذہبی روایات کا تحفظ نہ کیا جائے۔ جب پاکستان بنا تو وہاں پر ایک اہم چیز یہ رکھی گئی کہ اقلیتوں کے حقوق کو جب بچوں قیام پاکستان ہوا تو قائد اعظم نے بھی اس بات کو زور دیا کہ پاکستان میں جتنی بھی اقلیتیں ہیں ان کے بھی حقوق کا تحفظ کیا جائے، اور اسلام بھی ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ اسلامی معاشرے میں یا اسلامی ملک میں جو اقلیتیں ہیں ان کی جان و مال اور ان کو مذہبی روایات کا تحفظ نہ کیا جائے۔ Now student we are finished here. اب آپ لوگ یہاں تک اس کو لرن کر کے آنا، آپ کو میں شارٹ کوسچن آنسرز دے رہی ہوں، وہ آپ نے اپنے کاپیز پہ کرنے ہیں اور ان کو لرن کرنا ہے۔ اوکے بچوں، ہیو اے ویری گڈ ڈے اینڈ گاڈ بلیس یو آل۔